شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے فرعون کی سلطنت کو تباہ کر دیا، جبکہ اس آگ سے بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہونے کے بعد فرعون نے تمام نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا، تو نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کرے گا۔ دوستو، وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے مصر کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، فرعون خدائی کا دعوے دار اور بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کرتے اور ان سے گھٹیا قسم کے کام کرواتے تھے۔ فرعون نے اپنا خواب جب نجومیوں کو بتایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ دوستو، فرعون اس خواب کے بعد بہت فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم دے ڈالا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ فرعون کے اس حکم کی وجہ سے سینکڑوں بچوں کو قتل کیا گیا۔ فرعون کے سپاہیوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی بھی نومولود بچہ زندہ نہ رہے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمتگار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں۔ دوستو، اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس کی وجہ سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کے ہاتھ نہ آئیں۔ انہوں نے یہ بات چھپائی رکھی اور پیدائش کا وقت قریب آیا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس خبر نے فرعون کے ہوش کھو دیے۔ اس کے سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین سخت پریشان تھے۔ 3 مہینے تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کر رکھا، لیکن زیادہ عرصے تک بچے کو شاہی جاسوسوں کی نظروں سے چھپا کر رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ڈالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام دریا میں بہتے رہے اور ان کی بہن کنارے پر چلتی ان کی نگرانی کرتی جا رہی تھی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتے ہیں۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں کہ اچانک اس صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی۔ اس نے حکم دیا کہ صندوق کو تالاب سے نکال لاؤ۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل تندرست بچہ آرام سے لیٹے اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ اس بچے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی۔ شفقت و محبت سے اس بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ اس سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ کہیں یہ بچہ وہ نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے مجھے بتایا تھا۔ اس پر فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ
میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوستو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ رب العزت اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے کہا کہ یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ دوستو ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والی عورتیں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا بھی دودھ نہ پیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون کی بیوی سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ فرعون کی بیوی اس بات پر راضی ہو گئی، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے کر آئیں۔ والدہ محترمہ نے جب بچے کو دودھ پلانا شروع کیا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ دوستو چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا تو اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے، لہٰذا اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا وہ خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہت اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہونے والا تھا۔ دوستو بنی اسرائیل تو اللہ کے حکم سے سمندر پار کر گئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا وہ راستہ بند ہو گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔